بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں، عامر بن ربیع نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے جس قدر سفید و ملائم جلد آج دیکھی ہے ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس بات پر سہل بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو سہل بن حنیف کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ اللہ کی قسم، وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے متعلق کسی کے بارے میں گمان کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عامر بن ربیع کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اسے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اس کے لیے ایک برتن میں اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کونیاں، اپنے گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور آزار کے ساتھ کے اعضاء دھوئے۔ پھر وہ پانی اس پر ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چل پڑا اور اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 4562۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو نہ چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈسا تھا ڈالنے لگے، اسے ملنے لگے اور موذتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 4567۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کی تاثیر ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی، اور جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 4531۔